مساکن ترضونہا وتجارۃ تخشون کسادہا، اور وہ کاروبار جس کے اندر گھاٹے سے تم دن رات ڈرتے رہتے ہو، ومساکن ترضونہا، اور وہ بہترین کوٹھیاں محل جن میں داخل ہو کر تم بڑے خوش ہوتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئی ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں نکلنے سے تمہیں روک رہی ہیں، تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر تم بھی باقی جانوروں کی طرح انتظار کرو، جو تمہارا رزق ہے کھاؤ پیو، یہاں تک کہ امر الہی تم پہ نازل ہو جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور کبھی اللہ اس قوم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا جو اپنی گردن سے شریعت کا پٹا اٹھا دیتے ہیں۔ فاسق اس اونٹ کو کہتے ہیں جو مالک سے نکیل توڑ کر آزاد ہو جائے، اسے فاسق کہتے ہیں۔ تو جو غلامی مصطفیٰ کا طوق اٹھا کر اور غلام نفس بن جائے تو وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی مرکز محبت ہے، اور جسے اللہ اور اس کا رسول ان سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے تو وہ صاحب محبت نہیں ہو سکتا، اور ان تمام چیزوں سے اللہ اور اس کا رسول محبوب ہو جائے تو اسے زندگی کا مٹھاس مل جاتا۔ یہ کچھ بھی مٹھاس نہیں جس مٹھاس سے ہم گزر گئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مجھے فجر کی 2 سنتوں میں جو لطف آتا ہے، اگر خلیفہ بغداد کو پتہ چل جائے کہ میں کتنی بڑی دولت لے کے بیٹھا ہوں تو وہ لشکر جرار سے مجھ پہ حملہ آور ہو۔ صحیح بخاری میں سرکار نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 چیزیں جس صاحب ایمان میں ہوں گی وہ دنیا میں اپنے ایمان کا مٹھاس اور ایمان کی لذت پا لے گا۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے ایمان کا مٹھاس۔ لوگ کہتے ہیں نا جی دل نہیں لگتا، نماز میں دل متوجہ نہیں ہوتا، اور بقول حضرت غالب جانتے ہیں حقیقت زود غالب پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ یہ سارے معاملات وہاں ہیں جہاں یہ 3 چیزیں نہیں۔ ایمان تو تصدیق زبان رسالت کا نام ہے، جو سرکار کی زبان کو سچ سمجھتا ہے وہ صاحب ایمان۔ اب ایمان کی حلاوت اور لذت کیسے؟ تو فرمایا 3 چیزیں جس میں ہوں گی، کتاب الایمان بخاری میں ہے، وہ ایمان کا مٹھاس پا لے گا۔ پہلی یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول تمام چیزوں سے اسے محبوب ہو جائے۔ جب تمام چیزوں سے محبوب ہوگا تو بندہ ان چیزوں میں دل لگائے گا یا ان چیزوں میں دل لگائے گا جس میں محبوب کی رضا ہو۔ تو جب تک اللہ اور اس کا رسول محبوب نہیں ہوتا اس وقت تک تو کھینچ کر اس نفس کو لانا پڑے گا، جو بڑا مشکل مقام ہے۔ اور اگر دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا غلبہ پا لیتا ہے تو پھر اس دل کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور قرآن نے یہی کہا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان منافقین کے دل مریض ہیں اور یہ ان کا مرض بڑھتا جائے گا۔ وہ جو ان کے دل مریض تھے وہ مرض کیا تھا کہ استحب الحیات الدنیا علی الآخرۃ
انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر دنیا اور دنیا کی ان چیزوں کو ترجیح دے دی تھی۔ امام یافی کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آفتاب نبوت چمک رہا ہے اپنی پوری شان کے ساتھ، تو کوئی مقام صحابیت پہ پہنچ کر صدیق و فاروق بن گئے، اور اسی دور کے اندر وہ بھی تھا جو رئیس المنافقین ہو گیا اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں گیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ آفتاب نبوت تو سب کے لیے برابر چمک رہا تھا۔ تو امام یافی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے سرکار انبیاء کی معرفت حاصل کی تو اس نے کہہ دیا کہ فدال رسول اللہ امی و خالتی وہمی و آبائی و نفسی و مالیا، یا رسول اللہ میری جان بھی قربان، میری ماں بھی قربان، میرے آبا و اجداد بھی قربان، اور میرا سب کچھ قربان۔ یہ معرفت رسول کی وجہ سے، معرفت رسالت کی وجہ سے اسے یہ مقام ملا، اور منافق سوئے معرفت رسول کی وجہ سے منافقین میں شامل ہو گئے۔ آفتاب نبوت تو دونوں کے لیے برابر چمک رہا تھا، فرق یہ ہے کہ بلبل ہمیشہ گلاب کی طرف جھکتی ہے اور گدھ جو ہے ہمیشہ مردار کی طرف جھکتی ہے۔ تو جس کا مزاج حسین ہو وہ یار کی خوشبو کی طرف جاتا ہے، اور جس میں مردار ہو وہ نبی کے نقش کی طرف جاتا ہے۔ مزاج اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا۔ فرما اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے محبوب ہو جائے، اور یہ محبت کتابیں پڑھنے سے اگر ہوتی تو یہ سارے محب بنے ہوئے ہوتے۔ یہ طریقے جو اختیار کیے جا رہے ہیں، ان سے اگر کوئی محبت کے کمال تک پہنچ سکتا ہوتا تو ہر ایک کتابیں پڑھ پڑھا کر مقام محبت کو پا چکا ہوتا۔ محبت کتابوں سے نہیں آتی، محبت سینہ بسینہ چلتی ہے، اور ہم نے یہی دیکھا ہے اصحاب رسول اگر عشق و محبت کے مقام پہ پہنچے ہیں تو کون سی قوت تھی؟ حدیثیں تو آج بھی وہی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی حدیثوں کے راوی تھے۔ نمازیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے انہیں پوری دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کر کے جمال محبوب کے اندر انہیں محو کر دیا تھا؟ وہ نگاہ مصطفیٰ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ سرکار تلاوت آیات بھی فرماتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اب تو اگر یہ سمجھے کہ جی درس قرآن سے کام بن جائے گا، فقط درس قرآن سے تو پاکیزگی حاصل کر لے گا، تو علمی بات ہے میں یہ عرض کروں، جب خود حضور کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور سرکار قرآن کی تفسیر خود ذکر کر رہے ہو، تو پھر علیحدہ پھر یزکیہم کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہتا ہے فقط درس قرآن سے کام بن جائے گا، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو درس قرآن حضور فرما رہے ہیں، اگر درس قرآن سے اور تلاوت کلام سے مکمل پاکیزگی ہوتی تو رب کو علیحدہ یار کی ادا یزکیہم ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ یہ چلا کہ علم و حکمت تو قرآن و حدیث میں ہے، مگر دل کی پاکی نگاہ مصطفیٰ سے۔
خواہ براہ راست ہو جس طرح اصحاب رسول کو حاصل ہوئی، اور خواہ بالواسطہ ہو جس طریقے سے سید عالم سے ان اولیاء کرام کا رشتہ جاری ہے۔ میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ شریعت، طریقت، حقیقت، شریعت حضور کے اقوال کا نام، نبی پاک کی زبان سے جو اقوال ہیں ان کا نام شریعت ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کے جو کمالات ہیں ان کا نام طریقت ہے، اور حضور کے قلب اطہر کے جو احوال ہیں ان کا نام حقیقت ہے۔ شریعت انسانوں کے لیے ہے اور فیضان روح ملائکہ کے لیے ہے، اور قلب اطہر کے احوال یہ حقیقت ہیں۔ تو شریعت 4 اماموں میں منتقل ہوئی، جو حضور کی شریعت لینا چاہتا ہے وہ 4 اماموں میں سے کسی امام کا دامن پکڑے، اور قلب اطہر کے احوال جو حقیقت ہیں یہ علی المرتضیٰ سے منتقل ہوئے، اور ان سے سلسلے آگے جاری ہوئے۔ یہ وہ 4 نہریں شریعت کی ہیں، یہ 4 نہریں قلب مصطفیٰ کے احوال کی ہیں، جو چشتیہ ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں۔ حقیقت اسے نہیں مل سکتی جو ان 4 میں نہ آئے، شریعت اسے نہیں مل سکتی جو اماموں کی 4 نہروں میں نہ آئے۔ یہ حقیقتیں ہیں، یہ کسی نے بنائی نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیضان کی بات ہے۔ یہ محبت اتنی آسان نہیں ہے کہ کوئی محبت کے مقام پہ پہنچ جائے۔ میں نے ایک دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی میرے حضور پیر سیال فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر کے ساتھ ایک دفعہ نماز میں کھڑا تھا تو ان کا دل اور دماغ ایسے کھول رہا تھا جس طرح کوئی بہت بڑی دیگ کھولتی ہے، اور میں نے کہا کہ اس زمانے میں بھی ایسے اللہ کے ولی ہیں، صرف یہ نہیں کہ پہلے زمانے میں تھے، کہ جو اسلاف کی شان ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے پیر نے مجھے کہا کہ جب میں نماز ختم کرتا ہوں تو میں آواز سنتا ہوں کہ 1000 گنہگاران امت محمد ز صلاۃ تو بخشی دام، کہ میں نے امت محمد کے 30,000 گنہگاروں کو تیری نماز کے صدقے بخش دیا۔ یہ مقام ایسے نہیں مل سکتا۔ بزرگان دین کی صحبت اختیار کرو، اور یہ لٹر پٹر کتابیں ضرور پڑھو۔ میں نہیں منع کرتا کہ کوئی کہے گا کہ جی مولوی کہتے ہیں صرف ایک ہی چیز پڑھو، جو مرضی ہے پڑھو۔ جب ہر گندگی کے سیر پر جاتے ہو تو اس کی بھی سیر کرو، میں نہیں منع کرتا، لیکن یاد رکھنا کچھ نفس کی غذا ہے، کچھ روح کی غذا ہے۔ یہ نفس کی غذا ہے جس میں آپ پھر رہے ہیں، روح کی غذا اسے ملتی ہے جو یا تو بزرگان دین کی زیارت کرتا یا ان اولیاء کرام کے ملفوظات کو پڑھتا۔ اگر صحبت نہ ملے تو ان کے ملفوظات صحبت کا قائم مقام ہیں، وہ کتابیں ضرور پڑھیں کہ جو بزرگان دین کے اقوال ہیں، بزرگان دین کے ملفوظات ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی جو سلسلہ سہرورد کا امام ہے اور غوث بہاول حق زکریا ملتانی کا پیر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا علم پڑھا کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کوئی میرے مد مقابل آئے، تو میرے چچا مجھے پکڑ کر پیرانے پیر کے پاس لے گئے اور کہا کہ اس کو ہم نے تو پڑھایا تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے، اور یہ مناظرے کرتا ہے، اور اس کا پیشہ ہی یہی ہے کہ ہر ایک سے مناظرے کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سب سے بڑا عالم ہے۔ تو فرمایا مجھے اس کا خطرہ ہے، اس لیے میں اسے آپ کے پاس لے